السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وما بعد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم بستری کرنا کس نے اور کیسے سکھایا تھا؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جمعہ کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا پینا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم کھانا اور پینا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا جسم اور صحت زیادہ عرصہ تک برقرار نہیں رہ سکے گی۔ بالکل اسی طرح کھانے پینے کے بعد میاں بیوی کے شرعی ملاقات نہایت ضروری ہے۔ اس شرعی ملاقات کو مقاربت، ہمبستری، مجاملت، جمع یا میاں بیوی کا تنہائی میں محبت بھرا کام سر انجام دینا، جو بھی نام دینا چاہیں درست ہوگا۔ جب آپ مقارب قائم کرتے ہو تو آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ میاں بیوی کی مقاربت کے دوران ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا کہ جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نسبت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سور تھی تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تھا کہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کے اپنے سامنے دیکھا تو آپ سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری لڑکی اور لڑکے کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب سے سکون پا سکیں۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر پرعیش زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے اور پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، کہ جبکہ بعض روایت کے اندر اس واقعے کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی مونس و غم خوار نہیں تھا، کیونکہ آپ اکیلے انسان تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میری جنس سے کوئی اور بھی ہوتا کہ جس سے میں تسکین حاصل کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اس نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے پہلے زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور جن سے بشریت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے یہ تمام چیزوں کا علم سکھایا تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے جو مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام ہوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام ہوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ یعنی ہمبستری کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہمبستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جمعہ سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ اس حوالے سے اس کی کوئی سند موجود نہیں کہ یہ روایت درست بھی ہے یا نہیں، اور بعض روایت کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوع کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اپنے اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کے شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دل کی اندر توبہ کرنے کی طریقے کا ایقاع فرمایا۔ میرے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے بارگاہ کے اندر توبہ کر تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ شریف آئے اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کی ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر دونوں کے ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کے دورے اور وقت اور دنیا کے تغیرات کے وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قرب کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی طوالت و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرات بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنے بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائی اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹے۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دروائے ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی اور بعض روایت کے اندر ذکر ہے کہ آپ 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکی پیدا ہوئے، اور اس طرح سے نسل انسانی پھیلتے ہوئے آج ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واپس اپنے مقام جنت کے اندر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔